آپ کو جب بھی غم ہوتا، آپ کو جب بھی کوئی فکر لائق ہوتی، آپ کو جب بھی کوئی محسوس ہوتا، آپ اتنے کلمات کہتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ آپ جب بھی کسی مصیبت میں آتے کہ صحابہ کرام پہ فلاں نے ظلم کیا ہے اور یہ ہو رہا ہے، تو آپ فوراً یہ دعا پڑھتے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین۔ اللہ میں صرف تیری ہی رحمت کی امید رکھتا ہوں، مجھے میرے حوالے نہ کرنا، اپنے حوالے رکھنا۔ اللہ میں اپنا کچھ نہیں کر سکوں گا، میرے پاس تو اتنی طاقت ہی نہیں ہے، میری تو حیثیت ہی کو نہیں۔ اللہ تو اپنی ہی نگرانی میں مجھے رکھنا، مجھے میرے حوالے نہ کرنا۔ اللہ کے یہ فیصلے ہیں۔ آزمائشیں تو آ جائے جب آزمائش، تو پھر اس کو دور کیسے کر سکتے؟ 4 کام آپ کو زندگی کی ہر مصیبت سے محفوظ کر دیں۔ سب سے پہلا کام جو آپ کو کرنا ہے وہ ہے استغفار۔ میں اور آپ اگر اپنے آپ کو ہر قسم کی مصائب سے محفوظ کرنا چاہتے ہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ ذوالجلال نے یہ پیغام دے دی، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ جب تک استغفار انسان کرتا ہے، اللہ ذوالجلال اسے اپنی حفاظت۔ دوسرا کام جو کرنے والا ہے، جو بہت معمولی سمجھ کے چھوڑ دیا جاتا ہے، اسمحوا یسمح لکم، تم لوگوں کو معاف کرو، اللہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو گے، آسمان والا تم پہ رحم۔ تیسرا کام جو آپ کو ہر قسم کی مصیبت سے یوں محفوظ کر لے گا کہ آپ قلعے میں بند ہو، الصدقہ تطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے۔ اور آخری بات، یہ دعا کثرت سے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من زوال نعمتک، جو نعمت، صحت کی نعمت، مال کی نعمت، قوت کی نعمت، نیکی کی نعمت، کوئی بھی نعمت، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں یہ نعمتیں مجھ سے زائل نہ۔ وتحول عافیتک، آج صحت ہے، نماز پڑھتا ہوں، نیکی کرتا ہوں، خیر خواہی کرتا ہوں، والدین کی اگر میں خدمت کرتا ہوں، کسی کے کام آتا ہوں، میرے مالک یہ عافیت کی نعمت جو ہے یہ مجھ سے نہ چھیننا، ایسی بیماری نہ ہو کہ میں نماز بھی نہ۔ وفجاءۃ نقمتک، اور اچانک سے ایسی مصیبت نہ آئے کہ جس کو میں برداشت نہ کر سکوں، وجمیع سخطک، اللہ تیرے ہر قسم کے غصے سے میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں، میں بہت کمزور ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي۔ جب یہ انسان پڑھ لے تو اللہ اس کے غموں کو دور کر دے۔ اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يذنب الا انت۔ یہ سید الاستغفار اتنی بڑی نعمت ہے، یقین کر کے صبح پڑھ لیں، شام تک موت آ جائے جنتی، شام کو یقین کر کے پڑھ لیں، صبح تک موت آ جائے، دنیا جہان کے فتنے ہوں، یہ زلزلے اللہ ذوالجلال ہم سب کو محفوظ۔ یہ بات چونکہ قرآن میں آئی ہے، اس کو یقین کے درجے پہ جا کے سمجھیے۔ مصیبتیں، بیماریاں، غم اور دکھ آتے کیوں ہیں؟ اس کی بنیادی طور پہ 3 وجہ ہیں۔ مت کہیے فلاں کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے، فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا، نہیں، قرآن مجید نے اس کے 3 سبب بیان کیے ہیں، اس کو سمجھیے۔ سب سے پہلا سبب، انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی انسان کے سامنے آتی ہے۔ اللہ عز و جلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔
انسان کو کوئی دکھ اور غم پہنچتا ہے تو اس کے ہاتھوں کی کمائی ہو، اللہ کی اکثر اللہ معاف کر دیتے. اور حدیث کے الفاظ ہیں لن يهلك الناس حتى يعذروا من انفسهم، لوگ اس وقت تک ہلاکت کا سامنا نہیں کرتے جب تک ان پر عذر پورا نہ ہو جائے یا وہ اپنے لیے خود عذر نہ تلاش کرنے لگ جائیں. اللہ ذو الجلال جو ہم سے سرا وعلانیہ، چاہتے نہ چاہتے کوئی بھی گناہ آج تک ہوا، مالک الملک سے معاف کر درگزر فرمائے. دوسرا سبب، اللہ ذو الجلال کسی قوم کے اوپر یا انسانیت کے اوپر کوئی مصیبت مسلط فرماتے ہیں تو اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اس کو نافذ کرنا. قرآن مجید میں اللہ ذو الجلال نے اس فیصلے کا تذکرہ کیا ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم. کوئی بھی دنیا میں مصیبت آتی ہے تو اللہ کے حکم سے آتی، اس کی مرضی سے آتی. اور آتی کیوں ہے؟ کیا اللہ عز و جلال اس حکم کے ساتھ چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے یہ ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں، مصیبتیں اور دکھ اس کی وجہ سے اپنے پیاروں کی زندگی کے سارے گناہوں کو صاف کر دیں. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. تھکاوٹ ہو، غم ہو، فکر ہو، آزمائش ہو، کوئی بھی بیماری ہو، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت بتا رہی ہے اس وجہ سے اللہ ذوالجلال اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں اگر وہ صحت مند ہو جائے، جب پہلا قدم زمین پہ رکھتا ہے ما علیہ خطیئہ، اس پہ کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ یوم ولدت امہ، اللہ عز و جلال اسے گناہوں سے اس طرح پاک صاف کر دیتے ہیں جیسے آج ہی اس کی والدہ نے اس کو جنا ہے اور نو مولود بچے پہ کوئی گناہ نہیں ہو. تیسرا سبب جو اللہ عز و جلال نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على اللہ یسیر. 50,000 سال کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ نے لکھ دیا ہے یہ فلاں فلاں پہ مصیبت اور دکھ میں ڈالوں گا. کیوں؟ اس لیے حدیث نے اس کی وضاحت کر دی. وجہ کیا ہے؟ ان الرجل ليكون له عند الله المنزلة فما يبلغها العمل فما يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. اللہ نے اپنے بندے کا درجہ جنت میں بہت بلند لکھ دیا ہے، لیکن اس کے اعمال اس درجے تک پہنچنے کے لیے کافی نہیں ہو رہے. واللہ یہ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں اور بیماریاں اور دکھ دے کے اللہ اپنے اس پیارے بندے کو جنت کے اس اعلیٰ درجے تک پہنچانا چاہتا. اللہ مالک الملک ہم سب کو معاف فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے. اور ہم کمزور لوگ ہیں، وہ بغیر کسی آزمائش میں ڈالے بھی تو معاف کر سکتا ہے. اس نے کسی سے مشورہ تو نہیں کر، وہ تو مختار کل ہے، اسی کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں. اور اگر اس نے لکھ دیا ہے تو یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اپنی ہی لکھی ہوئی تقدیر کو مٹا دے اور اپنی تقدیر کو لکھی ہوئی کو ثابت رکھے. فیصلہ پھر بھی اسی کا ہی نافذ. تیسرا کام جو آج کل کے حالات میں ہمیں کرنا ہوگا، اس لیے مت کہیے فلاں نے احتیاط کی تو بچ گیا، فلاں نے بے احتیاطی کی تو دنیا سے چلا گیا. احتیاط سنت ہے، یہ اختیار کرنی چاہیے، اس میں ضد نہیں کرنی چاہیے. یہ جو میرز ہوتے ہیں، جس طرح علم نے، شریعت نے میرز بیان کیے ہیں، صحت کے حفظان کے لیے اگر کوئی میرز ہیں تو ان کا خیال کرنا چاہیے. ضدی نہیں انسان کو بننا چاہیے.
لیکن یقین آپ کا اور ایمان کیا ہونا چاہیے؟ فیصلہ اس کا نافذ ہو، اس کا فیصلہ نافذ ہوگا جہاں بھی نافذ ہوگا، اس میں ہم احتیاط اس لیے کریں گے، سنت ہے، دین ہے، شریعت ہے، ہم دین اور شریعت اور سنت کو نہیں چھوڑیں گے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنے آئے ہیں، تو جب ایک ایسا شخص بھی تھا جو بیعت کرنے آیا جس کو کوڑ کی مرض تھی، آپ نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اس کی بیعت نہیں لی، فرمایا آپ کی بیعت ہم نے لے لی، آپ واپس چلے جائیں بقیہ قافلے کے ساتھ۔ کوئی نبی سے بڑا بھی توکل کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جہاں رشد و ہدایت کے متعلق راہوں کا تعین کی، وہاں رشد و ہدایت کو ترک کر دینے والوں کا انجام بھی بیان کیا۔ یہ قارون، یہ فرعون، یہ حامان، ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کر آئے، لیکن انہوں نے اس تکبر کا نتیجہ کیا نکلا؟ کسی پر تو اللہ عز و جلال نے پتھروں کی بارش کی، کسی پر عذاب ایسا آیا فرشتے نے چیخ لگائی اور کلیجے پھٹ گئے، کسی کو زمین میں دھنسا اور کسی کو پانی میں غرق کر کے عبرت بنا دی۔ ساتھ ہی اللہ عز و جلال نے اس آیت کے تکملے میں کیا بیان کیا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ نے ان پہ انہوں نے اپنی جانوں پہ خود دنیا کے اندر یہ تغیرات زلزلے کی شکل میں، مصائب کی شکل میں اور طرح طرح کی مصیبتوں کی شکلیں آج انسان کے سامنے، ان کی اسباب کیا ہے، مقاصد کیا ہے؟ اللہ عز و جلال جب کسی قوم پہ مصیبت ڈالتے، اللہ عز و جلال کی طرف سے کوئی عذاب آتا ہے، کوئی آزمائش کا پہلو آتا ہے، اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ اور پھر یہ مالک الملک کا فیصلہ، اس کے اسباب کیا ہیں؟ فیصلے تو اسی کے نافذ۔ کسی بھی مصیبت کو جب انسان فیس کرتا ہے، بیماری کی شکل میں، دکھ کی شکل، غم کی شکل، مالی نقصان ہو یا جانی نقصان ہو، اس کے چار بنیادی مقاصد ہو۔ اللہ عز و جلال تنبیہ بھی کرنا چاہتے ہیں اور اپنی مخلوق کی اصلاح بھی کرنا۔ مقصود یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو دیکھ کے مخلوق پلٹ کے اپنے خالق کی طرف آ جائے، الرٹ ہو جائے کہ آج اگر ان کے ساتھ ہوا ہے تو کل کو تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی بات کو اللہ عز و جلال نے بیان کیا، ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ خشکی اور تری میں جو بھی فساد ظاہر ہو اس کا سبب انسان کی، اور اللہ چاہتے کیا ہے؟ ان کے اعمال کے نتیجے میں تنبیہ کرے تاکہ یہ اصلاح کے لیے پلٹ کے آ جائے۔ دوسرا مقصد اللہ عز و جلال نے، بس اوقات انسان کی آزمائش بھی ہوتی ہے، اس آزمائش کے ذریعے کھرے اور کھوٹے کا امتیاز کرنا مقصد۔ کون ہے جو صرف نعمتوں پہ خوش ہے، اگر کوئی مصیبت آئے تو پھر بھی اللہ کے فیصلے پہ خوش ہے کہ؟ کون ہے جو زندگی کے ہر زاویے میں اللہ کی تعریف ہی کرتا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تمہیں آزمائیں گے، خوف دے کر بھی، بھوک دے کر بھی، جانی نقصان بھی اور مالی نقصان کے ساتھ۔ ان چار قسم کے جو آزمائش کے زاویے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ ان چاروں پہلوؤں میں کون پھر بھی اللہ کے ساتھ جڑا رہے۔ ایک وقت تو وہ بھی آیا کہ اللہ عز و جلال نے اپنے پیارے بندوں پر بھی ایسا خوف طاری کیا، وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ۔ اللہ کے پیغمبر بھی کہہ رہے ہیں اور جو پیغمبر کے ساتھی تھے کہ مدد کب۔ تو یہ آزمائش کے لیے بھی بس اوقات ہوتا ہے، اور اللہ عز و جلال نے اس کے بارے میں ایک توجیہ بھی بیان کی، أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ
اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ کلمہ پڑھ لیا ہے اور ہم بخشے جائیں؟ نہیں، تم سے پہلے بھی لوگ آئے، ان کی آزمائش کی، انہیں آزمایا گیا اور اللہ نے پہچانا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے کہنے والے نے کہا کہ آج تو بڑی باتیں کرتے، تمہیں اتنی مار کیوں پڑی؟ کہا تو بازار میں جا کے وطن خریدتے وقت کھٹکھٹا کے مٹی ایک لگی ہے، تو اللہ نے آزمایا اور مجھے کامیاب بھی کیا۔ آزمائش تو ہوگی، دو قسم کی آزمائشیں ہیں، نعمت کے ساتھ بھی آزمائش، کس نعمت پر شکر کرتا ہے کہ نہیں، مصیبت کے ساتھ بھی آزمائش، اس مصیبت پہ صبر کرتا۔ لن يجد الرجل طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر ويعلم أنه ميت ويعلم أنه مبعوث۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایمان کی لذت اور حلاوت اور مٹھاس نصیب ہی نہیں ہوتی انسان کو جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہ، جب تک اسے یقین نہ ہو جائے کہ مجھے بھی ایک نہ ایک دن موت آنی، جب تک اسے یقین نہ ہو جائے کہ میں نے بھی ایک نہ ایک دن اپنے رب کے سامنے۔ اس لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے، لذتی وراحتی فیما قدر علی، جو مجھ پر میرے رب کے فیصلے آئے ہیں، یہی میری لذت، یہی میری راحت ہے کہ میں اس کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کری تیار ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خلق اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، 50,000 سال کائنات کو بنانے سے پہلے اللہ نے تمام۔ تیسرا مقصد جو آزمائشوں کا ہوتا ہے، زلزلوں کی شکل میں اور دیگر شکلوں میں، بیماریوں کی شکل میں، اللہ ذوالجلال اپنے بندے گناہوں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یهد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ جو بھی اللہ کے حکم، اور یہ حکم کیوں ہوگا؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه وفي رواية ولا سقم، بیماری، دکھ، غم، مصیبت، تھکاوٹ، حتیٰ کہ پاؤں میں کانٹا بھی چھپ جائے تو اللہ ذوالجلال اس کے بدلے بندہ مومن کے گناہوں کو معاف کر۔ سخت سے سخت بیماری میں ہے، وَلَمْ يَشْكِ إِلَىٰ عَوَّادِي، آنے والوں کے سامنے اللہ کا شکوہ شکایت نہیں کرتا۔ جب پہلا قدم زمین پہ رکھتا ہے، مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ، اللہ ذوالجلال اس طرح اسے پاک سے کہ اس پہ کوئی گناہ باقی، كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، اس طرح اللہ ذوالجلال اسے پاکیزہ بنا دیتے ہیں جس طرح اس کی ماں نے اسے آج میں یستأنف العمل، گویا کہ اب اس نے نئی زندگی کا آغاز کر۔ ایک چوتھا مقصد بھی ہے جو اللہ ذوالجلال کسی مصیبت میں انسان کو سمجھانا چاہیے کہ اللہ نے ایک فیصلہ کر دیا ہے کہ فلاں شخص کا مقام، اس کے اعمال اسے سپورٹ نہیں، تو مالک الملک اسے معمولی مصیبتوں میں ڈال کے اس مرحلے تک پہنچانا۔ اسی لیے آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم یوم الاثنین و یوم الخمیس، آپ جمعرات کو بھی روزہ رکھتے اور پیر کے دن کا بھی روزہ رکھتے۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کا روزہ اور جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے اس کے دو جواب دو حدیثوں میں بیان کیے۔ پہلی بات یہ بتائی، صحیح الجامع کی روایت ہے، سوموار کے دن اور جمعرات کے دن اللہ ذوالجلال کی طرف اعمال بھجوائے جاتے ہیں۔ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں جب میرا عمل میرے رب کے پاس جائے تو اس حالت میں جائے کہ میں نے روزہ رکھا ہو۔ دوسرا جواب یہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحیح الجامع کی روایت ہے، اللہ ذوالجلال کے سامنے ہر جمعے 2 مرتبہ
بندہ مومن کے اعمال کو پیش کیا جاتا ہے پیر کے دن اور جمعرات کے دن. اور پھر ہوتا کیا ہے؟ جس کے اعمال کو پیش کیا جائے اور وہ روزے کی حالت میں ہو، کس قدر خوش نصیبی ہے، اللہ اس مومن کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ہاں دو لوگوں کو معاف نہیں کرتے، ایک مشرک اور دوسرا وہ شخص جس کے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی حسد ہو، کوئی بغض ہو، کوئی عناد ہو، کوئی دشمنی ہو. تو اللہ ذوالجلال کے سامنے جب اعمال کو پیش کیا جاتا ہے تو اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اترکوا ھذین، ان دونوں کے اعمال چھوڑ دو، ان کے اعمال کو پیچھے کر دو. کب تک پیچھے رکھو؟ میں دیکھنا بھی نہیں چاہتا، میرے سامنے پیش بھی نہ کیے جائیں. جب تک یہ سلو نہ کر لیں اور جب تک اپنی محبت میں واپس نہ آ جائے، میں ان کے اعمال کو دیکھنا بھی پسند نہیں. آپ سوچیے، آپ میرے بہت ہی مکرم اور معزز بھائی ہیں. علماء جب یہ کہتے ہیں کہ دل صاف رکھا کرو، اس کا ایک مقصد ہے، کیونکہ اگر کسی کے بارے میں دشمنی ہوگی تو میرے بھائی میرا اور آپ کا نقصان ہے. اللہ ذوالجلال ان اعمال کو دیکھتے ہی نہیں، ان اعمال کی کوئی قیمت ہی نہیں. اعمال کا وزن بنتا ہے، اس کا ویٹیج بنتا ہے تو کب؟ جب ہمارا سینہ مسلمانوں کے لیے صاف ہو. آپ کچھ بھی نہیں مسلمانوں کے لیے کر سکتے تو ان کے لیے دعا کر دیں، ان کے بارے میں کبھی دل میں کدورت نہ رکھیں. کن کے لیے؟ آپ کو کسی نے گالی ہی کیوں نہ دی ہو، زیادتی ہی کیوں نہ کی ہو، بھائی جو آپ سے اچھائی کرتا ہے اس سے تو آپ اچھائی کرتے ہیں. آپ کی اصل نسل کا تو پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب آپ سے کوئی زیادتی کرے، پھر آپ کیا کرتے ہو؟ آپ کا ریئیکشن کیا ہے؟ آپ کا ریئیکشن وہ ہو وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحْ، جو اللہ کی رسول کا طریقہ تھا، معاف کروا دیتے اور چھوڑ دیتے. کہتے پھر کیا ہوا؟ افضل الایمان، سب سے افضل ایمان کیا ہے؟ الصبر والسماحہ، صرف برداشت کرنا نہیں، برداشت کے بعد کوئی بات نہیں، دل بڑا کرنا، سماحت پیدا کرنا. اللہ ذوالجلال یہ صلاحیت ہم سب کو نصیب فرمائے.